بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں سید کوثر عباس اور انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ آپ کے سامنے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. ناظرین، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ میں بہت ساری جگہوں پہ ایز اے گیسٹ بیٹھتا تھا، لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ ہم نے شروع کیا کہ جہاں پہ میں ایز اے ہوسٹ اور میرے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایز اے گیسٹ ہوں گے اور ان کی ہم رائے جانیں گے ان ایشوز کے حوالے سے. آج ہم بات کریں گے اپنے پختونخوا پروونس کی، اور وہاں پہ جو اسپیشلی جو سیاست ہے وہ سیاست کس طرف جا رہی ہے، جو پختونخوا کے حالات ہیں وہ کیا بہتری کی طرف جا رہے ہیں. 2013 کی بات کریں تو ایک بڑی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا تحریک انصاف کی حکومت نے، اور اس کے بعد پچھلے یہ 3 جو ادوار ہیں وہ تحریک انصاف نے وہاں پہ رول کیا، جو ڈیفینیٹلی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں بہتر کی. لیکن ہم باقی پارٹیز کا بھی موقف جاننا چاہتے ہیں کہ پختونخوا کے اصل میں حالات کیسے ہیں، اور وہاں پہ جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں، خواتین سیاستدان ہیں، وہ کیسے اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان ہے محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ. السلام علیکم شگفتہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دس پوڈ کاسٹ. مجھے بتائیں کہ وہ 2013 سے تبدیلی جو آ رہی تھی تو 10 سال میں تو کافی تبدیلی بہتر ہو جانی چاہیے تھی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا وہاں پہ واقعی میں کوئی بہتری آئی ہے کہ بار بار لوگ ایک ہی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے بہت ریلیونٹ ہے. بالکل پچھلے 10 سال نہیں بلکہ ابھی تو آپ دیکھیں کہ 12 سال پوری ہو گئے کہ ایک ہی پارٹی ہے جو کہ میں یہ کہوں گی کہ جو مسلط کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا پہ. اور یہ بدقسمتی ہے خیبر پختونخوا کی کہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پختونخوا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے، اور دہشت گردی کی وجہ سے پختون جو ہے ویسے بھی بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں. لیکن پھر اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں تو حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے جس کے ذریعے اس میں عوام کو ریلیف دینا، عوام کو سیکیورٹی، ان کے تحفظ، ان کی جان و مال کا تحفظ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس حکومت کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف عوامی ووٹ سے نہیں آئی، اور ظاہری بات ہے جو بندہ عوامی نہیں ہوتا، جو عوام کے ووٹ سے نہیں آتا، تو ان کو عوام کی جو گراس روٹ کے ایشوز ہے ان کو عوامی نہیں ووٹ پتا. سے نہیں آئی تو پھر کس نے ووٹ دیا ان کو؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو اکثر ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں نا خلائی مخلوق کا، تو یہ جو خلائی مخلوق والا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے صوبے میں بہت زیادہ ہے، اور ہر دفعہ ہمارے صوبے میں ہی اس پہ تجربات ہوتے ہیں. یہ آپ 2024 کی بھی بات کر رہی ہیں؟ یہ میں 2013 کی بھی بات کر رہی ہوں، 2018 کی بھی بات کر رہی ہوں، اور ابھی جو پچھلی وہ 2024 تھی. ان سب میں کیونکہ پختونخوا کے عوام جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اویئر ہے، اور بہت حد تک ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر پچھلے 5 سال آپ دیکھیں 13 سے 18 تک، پھر اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کوئی ایک جو میں کہوں کہ اس کو آپ کامیابی کہہ سکتے، ابھی تک وہ خود بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ورکر اس بات پہ کنفیوز ہے کہ انہوں نے یوتھ کی بات کی تھی، انہوں نے خواتین کی بات کی تھی، انہوں نے ایمرجنسی ایجوکیشن کی بات کی تھی، لیکن آپ خود اگر آ کے پختونخوا میں دیکھیں تو ایک چیز کے بارے میں انہوں نے سنجیدگی سے کوئی اس طرح کی پالیسی یا فیصلہ سازی جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو ظاہری بات ہے پختون اب سمجھ چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پختونخوا کی بدقسمتی کہ یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے، یہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یوتھ کی بات کی تھی، انہوں نے خواتین کی بات کی تھی، تو خواتین کی بات کر لیتے ہیں. آپ بھی ایک خاتون سیاستدان ہیں خیبر پختونخوا سے، ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو خاتون سیاستدان ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا خواتین کو اپرچونٹیز خیبر پختونخوا کے اندر مل رہی ہیں، اور بینگ اے ویمن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا آپ ایک بہتر فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کیا جاتا ہے آپ کو؟ بالکل. دیکھیے ہمارے پختونخوا کے اپنے روایات بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شاید پہلے اس طریقے سے سیاست میں خواتین نہیں تھی، لیکن اگر اب آپ دیکھیں کہ جب سے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خواتین کا آنا شروع ہوا ہے، پھر ریزرو سیٹ پہ خواتین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئی ہے، تو ایک تو خواتین کا سیاست میں آنا،
پھر ڈیسیجن میکنگ میں اگر خاتون فیصلہ سازی میں آ جاتی ہے تو وہ دوسری خواتین کے لیے رول ماڈل بن جاتی ہے. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ صوبائی اسمبلی میں خواتین کی بہت زیادہ قانون سازی ہوئی ہے, خواتین اسمبلی میں اپنا بہت ایکٹیو ایک کردار ادا کر رہی ہے, اور وہ تمام مسائل جو کہ پختونخوا کی خواتین, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ قانون پاس ہو جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, وہاں پہ قانون پاس ہو جاتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی, یا وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہے جیسے ایجوکیشن کی میں بات کروں کہ ایسے اسکول ابھی بھی خیبر پختونخوا میں موجود ہے جہاں پہ بیسک فیسلٹی, اگر میں فرنیچرز کی بات کروں, میں اسکول میں بچیوں کی جو گرلس ایجوکیشن ہے وہاں پہ باؤنڈری وال نہیں ہوتے, وہاں پہ واش روم نہیں ہوتے. اب یہ بیسک فیسلٹیز ہے, اگر یہ فیسلٹیز حکومت نہیں دے گی تو وہ بچے کیسے, ان کے پیرنٹس ظاہری بات ہے وہ انسیکیور ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اگر ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کریں کہ حکومت نے بہت زیادہ بات کی تھی ہیلتھ کے حوالے سے, لیکن ابھی تک ایسے ہاسپٹلز موجود ہیں جہاں پہ خواتین کے لیے ان کی ڈیلیوری کے حوالے سے اگر کیسز سامنے آتے تو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوتی. تو یہ مسئلے تو ہے, چیلنجز بھی ہے, لیکن خواتین ماشاءاللہ اویئر بہت ہے. جو خواتین آگے آئی ہیں انہوں نے اپنے اپنے کردار کے حوالے سے, اپنے اپنے رول کے حوالے سے ہر جگہ پہ اپنا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جو خواتین پولیٹیشین ہیں وہ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ وہ صحیح طریقے سے اپنا جو ان کا کردار ہے وہ ادا کریے. اور وہ اگر ہم بات کریں ANP کی کہ جو پختونخوا فوکسڈ ایک قسم کی پارٹی ہے, اور وہاں پہ خواتین کے کردار کو کتنا سراہا جاتا ہے؟ میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی میں جتنی بھی خواتین ہیں ہم اپنے آپ کو لکی اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ANP ایک پروگریسو جماعت ہے. عوامی نیشنل پارٹی میں خواتین کو کسی قسم کے الگ ونگ میں نہیں رکھا گیا. ہماری پارٹی میں خواتین کو اسی طریقے سے فیصلہ سازی میں شامل کیا جاتا ہے جس طریقے سے مرد ہوتے ہیں, مرکزی کابینہ میں, صوبائی کابینہ میں, گراس روٹ میں. تو ایک تو خواتین, ہم میں یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ خاتون ہے تو یہ الگ بیٹی ہے. تھنک ٹینک میں بھی خاتون موجود ہے, اگر آپ کی کوئی آئینی کمیٹی بنتی ہے, اگر منشور کی کمیٹی بنتی ہے, اس سب میں خواتین موجود ہے. تو آپ بھی اسپوکس پرسن ہیں. میں بالکل جی, ہم اپنی پارٹی کے حوالے سے اگر بات کریں کہ میں جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے تو میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بہت سیکھا ہے. اور آج اگر میں بات کر رہی ہوں تو وہی جو آپ کو انکریج کرتی ہے آپ کی لیڈرشپ, مطلب کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ خاتون ہونے کی وجہ سے, ایک فیمیل ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو اگنور کرے. نہیں, ہمیں فیصلہ سازی میں شامل کیا جاتا ہے, اور تبھی ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں. کہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے پارٹی کے اندر یہ جواب دینا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ANP کے اندر مینٹور کون ہے؟ دیکھیے, میری پارٹی میں تو جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے وہ سب میرے لیے, کیونکہ اگر ہم باچا خان کی بات کریں تو ایک تحریک شروع کی, پھر اگر ہم ولی خان کی بات کریں تو ایک ایسے دراندیش سیاستدان کہ آج بھی ان کی تقریر سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ٹاپک ہے. لیکن اسفند یار ولی خان, کیونکہ میں ان کے ساتھ رہی ہوں, کابینہ میں رہی ہوں, تھنک ٹینک میں, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور سب سے اچھی بات جو اسفند یار خان کی, انہوں نے ہمیں انکریج بہت کیا. انہوں نے خواتین کو پارٹی کے اندر فیصلہ سازی میں بہت زیادہ انکریج کیا, اور میرے لیے وہ رول ماڈل بھی ہے, میرے لیے وہ سب کچھ ہے. کیونکہ جب آپ سیکھتے ہیں اور آپ جس سے سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اور ابھی بھی ہمیں اس طرح کا کوئی بھی وہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی ہم بات کر رہے ہیں, حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر, تو بہت ایک جو میجر نیریٹو تھا تحریک انصاف کا, 2013 کی سیاست دیکھ لیں اس میں بھی, 18 کی دیکھ لیں اس میں بھی, آج تو شاید جو زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی انسٹیٹیوشنز انہوں نے ایک کیمپین چلائی, ایک نیریٹو بلڈ کیا. تو اس وقت جو ایک میجر نیریٹو تھا ان کا وہ تھا اینٹی کرپشن, یعنی کہ کرپشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اس حوالے سے شاید انہوں نے ووٹ بھی لیا اور لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا کہ چلے ایک نئی جماعت ہے. تو کیا کرپشن خیبر پختونخوا کے اندر کمی آئی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی ہی ہے یا مزید بڑی, اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا تحریک انصاف امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی, یا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے, کرپشن کے حوالے سے جو PTI کے جو نعرے تھے تو وہ صرف نعرے ہی رہ گئے, بلکہ انہوں نے تو کرپشن کو لیگلائز کیا ہے. انہوں نے تو باقاعدہ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو کمیشن لوگ لیتے تھے اس کو باقاعدہ لیگل کیا ہے. میرے خیال میں جتنی کرپشن
تحریک انصاف کی 2013 سے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ابھی تک جتنی کرپشن پختونخوا میں ہوئے شاید کسی اور حکومت میں, کیونکہ کرپشن کے حوالے سے تو ان کے اپنے لوگ, آپ اسمبلی میں دیکھیں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انٹرویوز ہوتے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ممبر اور سٹنگ منسٹر وہ ایک دوسرے پہ الزامات کرپشن کے لگا رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے یہ کہا. ہاں مطلب یہ اگر دیکھیں میں عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی بندہ کہے تو آپ کہیں گے جی پولیٹیکل ظاہری بات ہے مخالفت ہے, اگر پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ کہے تو آپ کہیں گے کہ اختلاف ہے, لیکن اگر تحریک انصاف کا بندہ جو کہ منسٹر رہ چکا ہے اور وہ خود اٹھ کے وہ بات کرتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ نے اتنی کرپشن کی ہے منسٹر نے, تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ ہے. آفس میں بھی کوئی آیا تھا یہ بات کرنے, آپ بتا رہی تھی کچھ؟ نہیں, ہماری تو ابھی اے پی سی جو اس تھی اس میں اس کی پارٹی کے اندر کی اختلافات کی میں بات کر رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی مائنز کا جو بل ہے تو اس بل پہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ بضد ہے کہ میں نے بل پاس کرنا ہے, لیکن ان کی اپنی پارٹی کے منسٹرز, ان کے ایم پیز, ایم این ایز اور ان کی پارٹی کے عہدیدار جو ان کی سیکٹری ہے وہ کہہ رہے کہ ہم نے اس بل کو ریجیکٹ کرنا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کا جو وزیر اعلیٰ ہے یہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے یا جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف سے باہر ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے وجہ یہ ہے کہ عوامی لوگ نہیں ہے. اگر یہ عوامی لوگ ہوتے تو میرے خیال میں عوامی ایشوز ان کی پریورٹی ہوتی. بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ مسلط کیے گئے. علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی کچھ خیبر پختونخوا کے جو وزراء ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اور اتنا ہم نے ایک قسم کی پرفارمنس اور ریونیو جنریشن کر لی ہے اپنی حکومت کے اندر کہ اب ہمیں شاید کسی اور کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت ایک قسم کی خود مختاری کی طرف جا رہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی یہ تو صرف کاغذ کی حد تک وہ کہتے ہیں نا کہ بات کرتے یا ان کی انٹرویوز کی حد تک بات ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا صوبہ تو اتنا قرضوں میں, آپ خود سوچیں کہ بی آر ٹی جو انہوں نے ایک شروع کیا تھا وہ 100 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں, اس میں جو کرپشن ہے وہ انتہا ہے. اس طرح اگر آپ کی کرپشن کا وہ لیول اس کو دیکھیں تو ہمارا صوبہ تو قرضوں میں اتنا زیادہ کہ ہمیں تو پختونخوا کا بچہ جو ہے وہ قرضدار بن گیا ہے. یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ صرف انٹرویوز کی حد تک ہے. میرے خیال میں امپلیمنٹیشن کی طرف اور گراس روٹ کی جو ریئلٹی آپ دیکھیں تو پختونخوا صوبہ انتہائی جو میں کہتی ہوں کہ جس حد تک تباہی کی طرف گیا ہے کہ لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں, ہمارا صوبہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے صوبے میں کرپشن کے ساتھ ساتھ جو قرضے جس طریقے سے لیے گئے ہیں اور وہ قرضے آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, دہشت گردی کی بات کر لیں تو ایک دفعہ پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پختونخوا کے اندر جو کافی پیسفل ہو چکی تھی سچویشن دوبارہ سے ایک دہشت گردی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومت کچھ کارکردگی نہیں دکھا پا رہی یا کوئی جو ایسے گروپس ہیں وہ جنم لے رہے ہیں وہاں پہ کہ جو دوبارہ پختونخوا کا امن جو ہے اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کو کوئی اسٹریٹجی, آپ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں پختونخوا کی, کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے پختونخوا تو شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کی انٹرسٹ ہے. ایک تو حکومت کی ریٹ نہیں ہے, ظاہری بات ہے جب حکومت کی ریٹ نہ ہو اور آپ کے سیٹل ایریا, آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو ہمارے قبائلی اضلاع ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی آج بھی وزیرستان میں دھماکہ ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں مساجد میں دھماکے ہوئے ہیں ہمارے. ایون کہ ابھی تو ہمارے ریلیجس جو لوگ تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کس طریقے سے تحفظ دینا ہے. دوسری بات, ہمارے جو اپنے وسائل ہے, ظاہری بات ہے کہ پختونخوا میں جتنے بھی وسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں لوگوں کے. تو جو حالات خراب ہے اس کے میں یہ سمجھتی ہوں اس کی رسپانسبلٹی ریاست اور حکومت کی. جب ریاست جو ہے وہ ان کی دلچسپی کوئی اور ہو اور حکومت جو ہے ان کی دلچسپی کہیں اور ہو, اور ظاہری بات ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہو جن کے بارے میں طالبان جو ہے وہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ہمدردی کے الفاظ ہوتے ہیں عمران کے لیے تھے,
پھر اگر ایک جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو کنڈیم کرنے کی بجائے ہمارے جو چیف منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کو دفاتر دینے کے لیے تیار تھے. تو جب آپ ان کے ساتھ آپ کی اتنی سمپتیز ہیں کہ وہ دھماکے کرتے ہیں, وہ آپ کے بچوں کو شہید کرتے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ اتنے مخلص ہیں کہ آپ ان کو دفاتر بھی دے رہے, آپ ان کو تحفظ بھی دے رہے. پھر میں خود اسمبلی میں تھی, اسمبلی میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا تو ہم اس پہ بات کرتے تھے, تو یہ لوگ اسمبلی کا کورم جو ہے وہ ختم کرتے تھے کہ جی اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہے, وہ بات نہیں کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے, ہم جب 2008 میں تھے تو دہشت گردی میں ہمارے جو سپوکس پرسن تھے وہ سامنے میڈیا کے سامنے آتے تھے, اور جہاں پہ دھماکہ ہوتا تھا ہماری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوتی. بدقسمت یہ ہے کہ اب خوف کی وجہ سے بھی ہے, ان کے اپنے بھی اندرونی جو ایشوز ہیں, اور پھر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو, کیونکہ ان کو وہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, ان کے ورکر کو ٹارگٹ کیا جاتا. یہاں پہ اب غریب عوام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایون سیاستدان کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے علماء کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لیکن حکومت کے لوگ سیف ہے. کس وجہ سے سیف ہے؟ کہ حکومت کے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے خلاف. وزیر اعلیٰ کی بات کر لیتے ہیں ہم. علی امین گنڈا پور بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے. ہاں ماشاءاللہ, صحت کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ ہر طرح سے دبنگ ہیں, اور ان کی اگر تھوڑی سی کارکردگی دیکھ لیں تو وہ بھی بڑے پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. آپ بہت سارے لوگ ان کے خلاف بھی بہت ساری بات کر رہے ہیں اور ود ان پارٹی بھی کر رہے ہیں. یہ کیا جیلسی ہے علی امین گنڈا پور اور اس کے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کے بیچ میں, یا اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا واقعی میں علی امین پرفارم نہیں کر پا رہے خیبر پختونخوا؟ دیکھیے میرے خیال میں علی امین گنڈا پور جس طرح جو کیریکٹر ہے, سوری ٹو سے, لیکن یہ خیبر پختونخوا میں فرسٹ ٹائم ہے اس طرح کی اتنے امپورٹنٹ پوسٹ پہ, چیف ایگزیکٹو کے پوسٹ پہ اس طرح مزاحیہ کردار دیکھ رہے. آپ نے دبنگ کی بات کی, دبنگ ان کا سٹائل بھی ہے, ان کا ہیئر وہ تمام جو ان کی آپ لک دیکھیں گے پیرنٹس تو وہ دبنگ ہے. لیکن جو ریئلٹی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دھرنے میں لوگوں کو بلا کے خود بھاگ جاتے ہیں. تو یہ وہ دبنگ ہے کہ یہاں پہ آپ کے عوام بیچارے جو ہے وہ رول رہے تھے, وہ شہید بھی ہو گئے, جو بھی ہوا ان کے ساتھ بہت زیادتی تھی. لیکن ہاں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. پھر اچھا وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور پھر یہ جو ہے پروٹوکول میں چلے جاتے ہیں. پھر ان کے بھائی اور سارے لوگ بیانات دیتے کہ وہ غائب ہیں, پھر اچانک نمودار ہوتے, جیسے وہ فلموں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہیرو ہوتا ہے. تو یہ وہی فلمی ڈائلاگ ان کے ہیں. میرے خیال میں اتنا غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں نے. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی, ان کے اپنے منسٹر, ان کے اپنے ایم پی اے جو ہے وہ ان کے خلاف بات کرے. ایک وزیر اعلیٰ جو دیکھیے وزیر اعلیٰ بننا, ان جیسا وزیر اعلیٰ بننا تو آسان کام ہے. دیکھیے ایک وزیر اعلیٰ بنتا ہے, ایک پارٹی آتی ہے, ان کی حکومت آتی ہے, پھر اس کے بلبوتے پہ جو ہے وہ چیف منسٹر بنتا ہے. تو وہ ان کی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے چیف منسٹر نہیں ہے, یہ پارٹی کے منشور, پارٹی کے آئین اور پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف جو ہے وہ جس طریقے سے کھل کے کام کرے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مائنس کے حوالے سے جو بل ہے اب اسمبلی میں انہوں نے کیبنٹ میں پاس کر دیا. اب ان کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے, اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو پاس کرنا ہے. اب یہ تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آیا جو تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب ہے ان کی بات ٹھیک ہے, یہ تحریک انصاف کی پالیسی ہے, یا ان کی جو عہدے دار ہے, دیکھیے جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, جو پارٹی کے ایم پی ہوتے ہیں, وہ پارٹی کی پالیسی پہ وہ کہتے ہیں ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک. یہ تو کنفیوژن. پھر آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ان جیسا وزیر اعلیٰ بننا آسان ہے, تو کیسے آسان ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیے جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں, جب جو کرتا درتا ہے, جو اس ملک کے کرتا درتا ہے, جب آپ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے, جب آپ ان کے کہنے پہ سارا کچھ کریں گے, یہ تو اپنا نیریٹو بڑا دبنگ بھی چلا رہے ہیں اپنے صوبے کے اندر. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کرتا درتا کے ساتھ ہیں. ہاں بات زبردست کرتا ہے اور بہت دبنگ انداز میں بھی کرتا ہے, اسٹائل سے کرتا ہے, لیکن جہاں سے بات آتی ہے وہی کرتا ہے. اچھا ان کو کنوے ہوتا ہے کسی طرح. ہاں ظاہری بات ہے, بل بھی ان کو پکڑایا گیا ہے, روس کو پتہ بھی نہیں. جہاں سے بات آپ اڈیالہ کی تو نہیں کر رہی, عمران خان کی تو نہیں کر رہی. دیکھیے میرے خیال میں وہ بیچارہ تو شاید ان کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ چیف منسٹر کس کے ہیں, اور شاید اگر ان کو پتا ہے تو وہ بھی مسئلے, کیونکہ ان کی جیل کی رہائی اور بہت سے مسئلے ان کے اپنے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان بھی کمپرومائزڈ ہے؟
میرے خیال میں وہ تو شروع سے ہے. آپ دیکھیے جب سے وہ حکومت میں آئے تھے ان کی پارٹی نہیں، بنی میں ابھی کی ہے بات تو کر رہا ہوں، یہ جو کمپرومائز. پچھلے 2-3 سالوں کی سچویشن چل رہی ہے. دیکھیے میرے خیال میں وہ کمپرومائز کے لیے تیار ہے. ان کے ساتھ کوئی بیٹھے تو وہ تمام چیزیں کر. ابھی ہمارے بل کو مشروط کیا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مائنز کا بل ہم تب پاس کریں گے, ان کی بہن نے کہا, کہ جب عمران خان کو رہا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پختون کے وسائل جو ہے وہ ہم ایوی دے دیں گے لیکن ہمارے خان یعنی کو کہ رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ پختونخوا کے جو وسائل ہیں ان کو اس کے بیچ میں ایک شرط رکھی جا رہی ہے. وہ جو ڈیلنگ ہے نا کہ ہم اپنے ریسورسز اس وجہ سے وسائل دے دیں کہ عمران کو. اب عمران کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا؟ کیا عمران کو اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے ان پہ کرپشن کے الزامات ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے, ان کی پارٹی کی حکومت ہے, وہ کس وجہ سے جیل میں, دیکھیے وہ جس وجہ سے جیل میں ہے تو وہ تمام بھگتے گئے تو اس کے بعد رہائی ہوگی نا. اگر آپ کہیں گے کہ جی مائنڈز کا اس کا مطلب ہے یہ تو ڈیل ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ہم پختون اپنے وسائل دے دیں کہ جی خان کو رہا کرے, یہ ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ پختونخوا کی کوئی پولیٹیکل یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علی امین صاحب یا عمران خان صاحب اپنا ایک نیریٹو شو کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے, اصل میں وہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ دونوں آپ کہہ رہی ہیں کہ کمپرومائز. بالکل جی, میرے خیال میں دونوں ہے کیونکہ دونوں کے وہ سیم ہے, لیکن کیونکہ وہ جیل میں بیٹھا ہے اور اب ان پہ جو سختیاں بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ عادی نہیں ہے. ہم لوگ تو عوامی لوگ تھے, ہماری اکابرین نے تو بہت سختیاں برداشت کی ہے, لیکن یہ تو چونکہ سیلیبریٹی رہ چکے ہیں اور ان کا فرسٹ ٹائم ہے کہ وہ اس طرح کے وہ برداشت کرے, تو وہ برداشت نہیں کر رہے. ان کو بھی موقع مل جائے گا تو میرے خیال میں وہ چیزیں کلیئر ہو جائے گی. لیکن علی امین گنڈاپور تو کلیئر ہے, تو کمپرومائز ہے. اس کی تو اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ جو باتیں کر رہے صرف کرپشن کی نہیں بلکہ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف وہ سارا کچھ کرے, اور ابھی تک وہ بیٹھے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کے لوگ ان کے خلاف ہیں, پارٹی کا ورکر خلاف ہے, لیکن سٹل وہ چیف منسٹر ہے. ایم پی ایس پی خلاف ہے, ان کے ایم پی ایس خلاف ہے, منسٹرز خلاف ہے, ان کی پارٹی کے ورکر خلاف ہے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں لے کے آتے وہ؟ آپ کو تو میں نے بتایا کہ ہمارے صوبے میں جو جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, سارے کے سارے لوگ ہی سلیکٹڈ ہیں وہاں پہ؟ نہیں, پوری حکومت ہی سلیکٹڈ ہے. پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے تو کیا وہ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں؟ وہ ہمیں پتہ ہے, ہم گراس روٹ پہ جا کے پولنگ اسٹیشنز پہ جاتے ہیں, پولنگ وہ سارا ہم دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ پورے صوبے میں جو بھی ہوا ہے, لیکن ہمارے صوبے میں ان کی جتنی فیور کی گئی ہے شاید کسی اور صوبے میں کی. ہمارے پختونخوا میں ان کو لانا تھا چیف منسٹر, یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور ہوں گے. یہ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو الیکشن سے پہلے کیا یہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں لوگ ووٹ دیں گے اور ہم نے یہ کرنا ہے؟ یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. جی بہت شکریہ جی. ہم بات کر رہے تھے شگفتہ ملک صاحبہ سے, جو سابق ایم پی اے بھی ہیں اور بڑی ایکٹیو پولیٹیشین ہے خیبر پختونخوا کی, اور پختونخوا کے جو حالات ہیں اس کے اوپر بڑی ایک گہری نظر بھی یہ رکھتی ہیں, اور اس حوالے سے یہ حکومت کی کارکردگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل سچویشن ہے پختونخوا پہ, اس پہ بیسیکلی یہ بات کر رہی تھی. مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.